وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں نافرمانی کی تھی۔ وہ سورۃ الاعراف میں اس کا ذکر آئے گا، میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے، یہود پر عذاب کیوں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ پابندی لگائی تھی کہ پورا ہفتہ وہ شکار کر سکتے ہیں، لیکن سیٹرڈے کا دن ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ ہے اللہ کے لیے، اور اس دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ لیکن سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ وہ پورا ہفتہ مچھلیاں اس طرح نہیں آتی تھیں جس طرح ہفتے والے دن آتی تھیں، بلکہ وہ ان کی نظروں کے سامنے پھدکتی تھیں۔ تو کتنا دیر بندہ صبر کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے پھر گڑھے کھود لیے ایڈجسنٹ سمندری جھیل کے ساتھ۔ جب مد و جزر کی وجہ سے پانی چڑھتا تھا ان گڑھوں میں پھنس جاتا تھا، جب پانی اترتا تھا وہ مچھلیاں گڑھے میں آ جاتی تھیں، تو ہفتے والے دن تو وہ شکار نہیں کرتے تھے، اتوار کو کر لیتے تھے۔ یعنی انہوں نے ایک ہیلا، ایک بہانہ ڈھونڈا شکار کا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کون سے لوگ تھے، تمہارے آباء و اجداد میں سے، جنہوں نے ہفتے کے دن کے معاملے میں نافرمانی کی، یعنی کتا حلال کرنے کی کوشش کی، جس کو کہتے ہیں ایک چیز اللہ نے حرام کی تھی اس کو حلال کرنے کے لیے ایک ہیلا اور بہانہ گڑا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تو وہ سب کے سب لوگ جو اس نافرمانی کے اندر انوالو ہوئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکارے ہوئے بندر بن گئے، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پس ہم نے بنا دیا اس سزا کو عبرت ان کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ان لوگوں کے لیے نصیحت بن گئی جو واقعی اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں۔ جو اللہ کے خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو نصیحت بن گئی نا جی، کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اتنی لاڈلی امت تھی، اس نے جب وقت پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ ایک اور جگہ آتا ہے خنزیر بھی بنایا، بولے اعوذ باللہ تعالیٰ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ بے شک اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ذبح کرو گائے کو۔ اب یہ وہ گائے والا واقعہ بڑا مشہور آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو۔ اور یہ یہاں سے آپ کو بنی اسرائیل کی ایک نیچر کا پتہ چلے گا کہ ان کے اندر کس قسم کی خرابیاں موجود تھیں، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں دل بے ایمان تے اجتا ٹیر۔ اگر آپ کا دل بے ایمانی پہ اترا ہوا ہے، بات ماننے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، تو آپ بڑے جھوٹے ایکسکیوزز بھی ڈیوائز کریں گے کہ جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے معاملے میں کوئی بھگوڑا پن اختیار کر سکیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی میرا ایک کلپ بھی یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہوا تھا، کیا علماء سے زیادہ سوالات کرنا حرام ہے؟ اور وہ پلی اس کی لیتے ہیں کہ دیکھیں جی بنی اسرائیل نے بھی وقت کے پیغمبر کو بڑا تنگ کیا، چھوٹی چھوٹی نٹی گریٹیز پوچھی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا، تو لہٰذا آپ بھی علماء سے زیادہ سوال نہ کیا کریں۔ تو میں نے بتایا کہ بالکل یہ اسی طریقے سے جیسے ہم پوچھتے ہیں تراویح کتنی ہے، کہتے ہیں تراوی تو 20 ہوگی، وی پنجابی اللہ لالت ہے۔ بھائی وہ چیز ہی کچھ اور تھی کہ وقت کے پیغمبر کے ساتھ بال کی کھال نہیں اتارنی، مراد یہ کہ وقت کا پیغمبر جو حکم دے اس کو فالو کرنا ہے۔ اب یہ ٹائٹل نبی علیہ السلام کے بعد کوئی شخص اویل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہر شخص سے پوچھا جائے گا یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ اللہ کے نبی کے بیان پہ یہ بات کر رہے ہو، یہ تمہاری ذاتی اختراع ہے۔ اب یہاں پر ان کو گائے کی قربانی کا حکم ہوا، تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر کے ساتھ گفتگو کس طریقے سے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ قالوا اتتخذونا ہزوا، کہ اے موسیٰ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، یعنی اب وہ بھاگنے کا ایک ذریعہ کہ اے مطلب سچی سچی کہہ رہے ہو یا ہمیں تو کہتے پہ ہو۔ پیغمبر مذاق کرتا ہے، دین کے احکام جب وہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ نے کوئی مذاق کرنا ہے پیغمبر کے فالورز کے ساتھ۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ایسی جاہل قوم سے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پیغمبر کو مانے ہوئے اس کے باوجود حرکتیں دیکھیں۔ اب کئی لوگوں کے دماغ میں یہ جن لوگوں کو وہ غلط پٹیاں پڑھا دی ہوئی ہیں نا کہ وہ صحابہ کرام تو معصوم ہوتے ہیں اور الصحابۃ کلہم عدول، وہ تو مطلب یہ ہے کہ حدیث روایت کرنے میں وہ عدول ہیں، باقی تو عام انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں۔
اب یہ سارے صحابہ ہی ہیں نا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی توہین والی بات نہیں، انسان انسان ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں قیامت تک کے لیے سورۃ الجمعہ کی آیات آ گئی ہیں قرآن کے اندر، اس کو آپ ضعیف بھی نہیں کر سکتے کہ نبی تمہیں خطبے میں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے جب انہوں نے دنیا کا مال دیکھا۔ تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، وہ ایک قافلہ آیا تھا، وہ سب لوگ حضور تقریر کر رہے ہیں تو اٹھ کے چلے گئے سوائے چند لوگ ہیں۔ آپ کو کہ سورۃ الجمعہ کی آیات ہی نہیں پڑھنی چاہیے، گستاخی ہو جائے گی، تو اپنی عقل کا علاج کرنا۔ اس سے بڑی چیزیں موجود ہیں کہ انبیاء کی غلطیوں کا ذکر قرآن میں ہے، وہ تو اس سے بڑی گستاخی ہے۔ صحابہ تو شاید کوئی نہیں انبیاء کے مقابلے میں۔ حضرت آدم کی غلطی کا بیان، موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کا بیان، نوح علیہ السلام کی غلطی کا بیان، ابراہیم علیہ السلام کا بیان۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ان جاہلوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اب انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اپنے رب سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ گائے کس قسم کی ہو۔ بھئی اللہ حکم دے رہا ہے کہ ایک گائے قربان کر دو، کوئی سی بھی گائے لو قربان کر دو۔ یہ اب بال کی کھال اتار رہے ہیں اور اپنے لیے پھر مشکل کھڑی کر لی۔ قال انہ یقول، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ کوئی بھی ایک گائے ہو جو نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ بالکل چھوٹی عمر کی ہو، درمیانی سی کوئی گائے لو، اس کو قربان کر دو۔ عوان بین ذالک، درمیانی عمر کی، ان دونوں کے درمیان، بوڑھی اور جوان کے درمیان۔ فافعلوا ما تؤمرون، جو حکم ہوا ہے اس کو پورا کرو۔ اس کے بعد تو اب کوئی گنجائش نہیں تھی نا کہ بھئی آپ کہا ہے کہ پورا کرو، اب کیوں اس کی بال کی کھال اتارتے ہو؟ اب وہ اس لیے اتار رہے تھے کہ ان کے دل میں بچڑے کی محبت تھی اور تحت الشعور میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ نکل نہیں رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی اور ہی حکم نازل ہو جائے، یہ ٹال جائے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، وہ کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں اور پوچھ کے بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ ہائے صدقے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے بتایا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو شوخ زرد کلر کی ہو، گولڈن کلر کی، جس طرح کا وہ سونے کا بچڑا بنایا ہوا تھا۔ اب وہی چیز جو ان کے دماغ میں تھی نا کہ ہم نے نہیں کرنی، اللہ نے وہی کہا کہ ہاں ابھی وہ گولڈن کلر کا بچڑا بنایا سی نا، انہوں ہی کون ہے اس کلر دی لبو۔ اب شوخ زرد کلر کی گائے آج ڈھونڈنی پڑ جائے آپ کو تو مصیبت پڑ جائے گی، بڑی مشکل سے پھر ملے گی۔ فاقع لونھا تسر الناظرین، وہ ایسی اس کی رنگت ہو کہ دیکھنے والے کا دل خوش ہو جائے ایک بار دیکھ کے، آئے ہائے کیا گولڈن کلر کی گائے ہے، خوبصورت۔ قالوا ادع لنا ربک، تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے یہ پوچھ کے یہ بھی بتائیں یبین لنا ما ہی، کہ وہ کس قسم کی ہو، کھول کر ذرا بتائے۔ اور کتنی کھول کے دسیا جائے جی، کتنا نو اور کھولے آ جائے۔ ہم ان کو بتاتے یار دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ کہتے ہیں نہیں تھوڑا اور بتائیں نا، اور کیا کریے بھئی جو لکھا ہوا ہے وہ کرو۔ وہ اصل میں بابوں کو پکارنا چھوڑنا نہیں چاہتے، تو وہ بال کی کھال اتارتے ہیں۔ اچھا جی سنی ہے، جی سنی ہے، سنیوں کی حدیث کی کتابیں کون سی؟ جی بخاری مسلم۔ آپ نماز اسی طریقے پہ پڑھ رہے ہیں؟ جی بتائیں کدھر طریقہ لکھا ہے؟ بخاری مسلم طریقہ دکھائیں کہ بھئی رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑیں، اچھا یہ بتائیں، یہ کیوں بتائیں، پہلے اس کے اوپر تو عمل کرو۔ وہی بال کی کھال اتارنا، کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے، معاشرے سے ٹکرانا نہ پڑے، کیونکہ معاشرے سے ٹکرانا تو مشکل کام ہے۔ اچھا تو کہنے لگے کہ پوچھ کے بتائیں نا، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک ہم پر تو مشتبہ ہوگی بات، ایمبیگوس ہوگی سچویشن کہ کون سی گائے ہو، دسو کیڑی گائے ہو، دس دیتا بھی بھئی نہ بڑی عمر کی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو، کر دو۔ پھر ان کا رنگ پوچھو، رنگ بھی بتا دیا، اب اس میں سے کیا نکالنا ہے اب اور کہ اس کے جسم پہ کتنے بال ہوں، یہی رہ گیا نا پیچھے، ٹھیک ہے نا جی، کیا کھاتی ہو یہ۔ اچھا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ایسی گائے تلاش کر لیں گے۔ اللہ سے ذرا پوچھ کے بتائے وہ ہو کس قسم کی۔ یہ ان سے ایک انجانے میں عقل مندی ہو گئی کہ انہوں نے انشاءاللہ بول دیا۔
اگر یہ انشاءاللہ نہ بولتے نا تو عذاب ہی آنا تھا، گائے نہیں تھی ان کو ملنی. یہ انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوئی تو انہوں نے کہا بتائیں. اب اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور شرط میں اضافہ کر دیا. قال انہ یقول، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بے شک فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو زمین میں کبھی ہل چلانے کے لیے جودا نہ گیا ہو. بڑی لاڈلی قسم دی گھر دی پلی گاؤں میں کبھی اس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو. ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی کھیتی کو دینے کے لیے کبھی وہ یوز ہوئی ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور بے عیب بے داغ ہو، کوئی زخم نہ ہو، کوئی جسم کے اوپر نشان ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو، کوئی آنکھ اس کی ہر عیب سے پاک ہو. اب ڈھونڈو. یہ تو پھر ہمیں تورات میں اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ پھر ذلیل ہو گئے ایسی گائے ڈھونڈنے کے لیے. آخر میں ایک بوڑھی عورت جو بڑی غریب عورت تھی اس کی لاٹری نکلی، اس کے پاس وہ گائے ملی اور منہ مانگی قیمت دے کے انہوں نے وہ پھر گائے خریدی. یعنی اگر پہلے گائے انہوں نے آج کے اعتبار سے کوئی 2 لاکھ کی خریدنی تھی تو وہ شاید ان کو پھر 2 کروڑ روپے کی ملی، کیونکہ اب وہ تو اللہ کا حکم تھا. تو اللہ نے اس غریب عورت کی چاندی لگانی تھی تو وہ ہوگی، چاندی کا سونا ہو گیا. تو وہ پھر قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا ہاں اب آپ نے ہمیں صحیح بات بتائی ہے، اور سمجھ آئی کیڑی گاں کرنی ہے، کیونکہ اب سوال بھی ختم ہو گئے تھے نا. جس طرح ہم بھی کرتے ہیں، ہاں جی دسو کیا مسئلہ ہے، کہتے ہیں یہ، میں آگے جواب دیتا ہوں، آگے کرتے کرتے بالکل جب بند گلی میں پہنچتے ہیں نا تو یا تو چیخیں مارتے ہیں، کہتے ہیں یار ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو ہم وہاں تک پہنچا کے آتے ہیں. فذبحوها، پس انہوں نے اس کو ذبح کیا. وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ لگتے نہیں تھے کہ گائے قربان کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی پاس نظر نہیں سی آندہ، انہوں نے ہر کوشش کی اللہ سے بھاگنے کی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر بات کا جواب دے کے الٹیمیٹلی جو انشاءاللہ انہوں نے کہا نا اس کی برکت ظاہر ہوئی. اگر انشاءاللہ نہ بولتے تو اللہ نے اپنے نام کی لاج رکھی کہ چلو انشاءاللہ بولا ہے تو پھر اللہ کی مرضی تو ہے تو ہو جائے.